بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی کیا بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں ایسا درویش سے آدمی نہیں دیکھا۔ لوگ اسے ملا سرکار کہہ کر اس کی توہین کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں خوش رہتا ہے جیسے اسے کسی بات کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس سے ملو گے تو تمہاری طبیعت ہی خوش ہو جائے گی۔ میں نے اسے کوٹ مندو چھوڑ کر اسی حویلی کے کسی بھی حصے میں رہنے کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنی کٹیا چھوڑنے پر کسی طرح آمادہ نہیں ہوتا۔ اس کے دشمنوں نے اس کے بارے میں کچھ افواہیں بھی پھیلا رکھی ہیں۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا۔ ہاں، کئی برس پہلے غلغلہ اٹھا تھا کہ وہ کوئی جاسوس ہے جو بیش بدل کر وہاں چھپا ہوا ہے، لیکن اب وہ باتیں پرانی ہو گئیں۔ لوگ ان قصوں کو بالکل بھول چکے ہیں۔ میرا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ موقع ملا تو ہم لوگ کل ادھر کا چکر لگائیں گے، میں نے پر اشتیاق لہجے میں کہا۔ کل کچہری میں میری ایک پیشی ہے، کسی دن میرے ساتھ چلنا۔ وہ مجھے پہچانتا ہے، اکیلے گئے تو شاید اس سے ملاقات کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، منظور ماموں نے مشفقانہ لہجے میں کہا۔ بعد میں آپ کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، سلطان شاہ نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ سارا دن یہاں پڑے پڑے اکتا جائیں گے، ہمیں کرنا ہی کیا ہے، جیپ مل گئی تو ادھر ہو آئیں گے۔ منظور ماموں نے ایک جاندار کہا لگایا اور بولے، بھلے مان سے یہ حجرے اور حویلیاں تو اللہ نے سونے اور آرام کرنے کو دی ہیں، تمہارے 2-3 دن تو باغ دیکھنے میں ہی صرف ہو جائیں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں روک رہا ہوں، جب چاہو جیپ نکلوا سکتے ہو، اگر ضرورت سمجھو تو ڈرائیور اور ایک آدھ ملازم کو بھی ساتھ لے لینا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ گھر سے باہر بھی تم لوگوں کو متواضع اور مہمان نواز پاؤ گے۔ ہاں، اتنا دھیان رہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے گھر لوٹ آنا۔ اجازت ہو تو ہم تینوں کسی ایک ہی کمرے میں منتقل ہو جائیں۔ ان بڑے بڑے کمروں میں رات کو ہول آنے لگیں گے۔ انہیں فیاضی پر آمادہ پا کر میں نے دوسرا مطالبہ پیش کر دیا۔ وہ پھر زور سے ہنسے اور بولے، ہاں بھائی، شہر کے کابکوں میں تو بستر پر لیٹتے ہی چاروں دیواریں نظر آنے لگتی ہیں۔ اندھیرے میں تم لوگوں کو یہاں خوف آئے گا۔ پھر وہ ایک بات پر ہی چونک کر مجھے گھورتے ہوئے سنجیدگی سے گرائے، تینوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ لڑکی بھی تمہارے ساتھ سوئے گی؟ بالکل ساتھ نہیں۔ میں ان کے تیور دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ ہمارے کمرے میں بالکل الگ بستر پر سوئے گی، اس سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مسلسل میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ بھی نہیں، وہ ہماری دوست ہے، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ ان کے نتنوں سے ایک گہرا سانس یوں خارج ہوا جیسے میرا اعتراف سن کر ان کے ذہن سے کوئی بڑا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ پھر وہ بولے، جہانگیر نے بھی یہی بتایا تھا، تم دونوں ایک کمرے میں سو سکتے ہو، لیکن میں اس کو تمہارے ساتھ شب بسری کی اجازت نہیں دے سکتا، اس سے کوثر کے ذہن پر برا اثر پڑے گا۔ وہ چاہے تو کوثر کے ساتھ سو سکتی ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ میں نے سعادت مندی کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا۔ اس لڑکی سے تمہاری دوستی کب اور کیسے ہوئی؟ انہوں نے حقہ گڑگڑا کر پہلو بدلتے ہوئے سوال کیا، اور میں نے اسی وقت اندازہ لگا لیا کہ منظور ماموں کے وجود میں چھپا ہوا ندیدہ مرد بیدار ہو رہا تھا۔ وہ انگلینڈ میں 7 برس تک میری ہم جماعت رہ چکی ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ اچھی لڑکی ہے، وہ سر ہلا کر بولے، صورت سے با کردار معلوم ہوتی ہے۔ میرا دل چاہا کہ ان کے انکشاف پر زوردار کہا لگاؤں، لیکن اس وقت منظور ماموں کی رضا ہماری اپنی خواہش پر مقدم تھی، اس لیے میں نے اطاعت کے انداز میں سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ اردو بھی بہت اچھی بولتی ہے۔ منظور ماموں ویرا کے بارے میں باتیں کرتے رہنا چاہ رہے تھے، ساتھ ہی حقے کے نئے پر ان کے پھیپھڑوں کی قوت بھی بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ڈینی ہی سے اردو بولنا سیکھی ہے، سلطان شاہ نے کہا۔ اسے پینے پلانے کا شوق ہے یا نہیں؟ ان کا لہجہ بہت پر اشتیاق ہو گیا تھا۔ پیتی ہے، لیکن پاکستان آ کر سب بھولی رہتی ہے، میں نے جواب دیا، لیکن میں ان سے یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکا کہ وہ پارسائی کے دعوے دار تھے یا رند کہلوانا پسند کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک منظور ماموں کا اس سے زیادہ کوئی نہیں تھا کہ ہمیں ان کا گھر جملہ سہولتوں کے ساتھ استعمال کرنا تھا۔ ان سے ہمیں جو باتیں معلوم ہو سکتی تھی وہ پہلے ہی بتا دی تھی، اس لیے ہم آرام کرنے سے زیادہ وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ بھی ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنی زبان میں کسی نادیدہ ملازم کو کچھ ہدایت دیتے ہوئے دروازے میں غائب ہو گئے۔ ہم دونوں نے وہیں رک کر گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ منظور ماموں کی اولادوں کے ساتھ ہی ویرا بھی نہ جانے کہاں غائب تھی۔ حویلی اس قدر وسیع و عریض تھی کہ اس میں سے کسی کو ڈھونڈنا ایک نوارد کے لیے آسان نہیں تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہمیں ویرا پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ کمرے میں پہنچ کر سلطان شاہ نے کہا، بڈھا اس کے ذکر میں بہت دلچسپی لے رہا ہے، یہاں تو کوئی ہماری مدد کو بھی نہیں آ سکے گا، تم بالکل احمق ہو۔ ویرا کی فکر کو اپنے
ذہن سے بالکل جھٹک دو۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، البتہ جسے وہ پسند کرنے لگے اسے ہر قیمت پر اپنے سامنے جھکا لیتی ہے۔ آخری فقرہ کسی حد تک چسپاں ہو رہا تھا، اس لیے وہ ادا کر کے فوراً ہی باتھ روم کی طرف کھسک لیا۔ 7 بجے کے قریب ویرا آئی تو پلنگ پر گر کر گہرے گہرے سانس لینے لگی جیسے کوئی مہم سر کر کے آئی ہو۔ تم کہاں غائب تھی؟ سلطان شاہ تمہاری طرف سے بہت فکر مند ہو رہا تھا۔ میں ڈرائنگ روم سے کوثر کے کمرے میں چلی گئی تھی، اس سے محمود باغ کی سیر کرانے کے بہانے مجھے حویلی لے گیا۔ ان لوگوں کا باغ بہت خوبصورت ہے لیکن محمود میرے دماغ کی چولیں تک ہلا دی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ابھی تک نوجوان بھی تمہاری ذات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ سارا وقت سفید فاموں کی تعریف میں رتب دین بنا رہا، اس میں اتنی ہمت نہیں کہ براہ راست تعریف کرتا۔ ابھی چند منٹ پہلے اس نے اپنی ساری قوت مجتمع کر کے اپنی پسند کا اظہار کرتے ہی میرا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں موند کر عشق و محبت میں لتڑے ہوئے وہ سارے راگ دہراتا چلا گیا جو اس نے فلموں سے یاد کیے ہوئے ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے متوقع انجام کے بارے میں جانتے ہوئے ہنس کر سوال کیا۔ وہی جو ہونا تھا، وہ بے پرواہی سے بولی۔ ایک لات پڑتے ہی وہ اڑتا ہوا دور جا گرا۔ پانی کی نالی کے کیچڑ سے اس کا لباس بھی خراب ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب کافی عرصے تک اس کے دماغ میں عشق کے کیڑے نہیں کل بلائیں گے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ چند پھول اور پرندے دکھا کر اس نے مجھے رام کر لیا ہے۔ دیکھ لیا، میں نے سلطان شاہ سے کہا، ویرا سے زبردستی کے عشق کا یہ انجام ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ مضحکہ خیز صورتحال اس کے بعد رونما ہوئی تھی، ویرا بتا رہی تھی۔ میں غصے سے وہاں حویلی کی طرف روانہ ہوئی تو وہ اپنی توہین اور چوٹ بھول بال کر اسی گندگی حالت میں ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا کہ میں اسے معاف کر دوں اور اس کے اظہار عشق کے بارے میں بڑے میاں سے شکایت نہ کروں۔ میں نے بھی اس سے اس وقت تک وعدہ نہیں کیا جب تک اس سے زمین پر ناک سے نکیریں نہ نکلوا لیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تم نے ایک کو سیدھا کر لیا، میں نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ اب وہ ہمارے بہت کام آئے گا، تمہیں اس پر اپنا دباؤ برقرار رکھنا ہوگا۔ وہ ڈفر تمہارے کس کام آئے گا؟ ویرا کے لہجے میں اس کے لیے حقارت تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ آج تم نے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ ہم اس علاقے میں اجنبی ہیں اور اسی کے ساتھ اپنا مشن بھی خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم جس کسی کو اپنا رازدار بنانے کی کوشش کرتے وہ ہمارا سارا کچا چٹھا منظور ماموں کو سنا دیتا۔ آج کے واقعے کے بعد تم محمود کو ڈٹ کر بلیک میل کر سکو گی، وہ ہمارا گائیڈ بھی بنا رہے گا اور وقت پڑنے پر مدد بھی کرے گا اور کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ کل کے لیے تم نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میرے بتانے پر سلطان شاہ کو بھی دھیان آ گیا۔ ہم سارا دن بھٹکنے کے بعد بھی کوٹ مندو پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ ویرا کو تو ویسے ہی حویلی میں چھوڑنا ہوگا۔ کیوں؟ میں یہاں پڑی رہ کر کیا کروں گی؟ اس نے سلطان شاہ پر آنکھیں نکالی۔ ملا سرکار کوٹ مندو کے راستے پر کسی سفید فام عورت کی موجودگی کی خبر پاتے ہی خطرہ بانپ لے گا اور کہیں غائب ہو جائے گا۔ ویسے تمہارے لیے ایک اطلاع اور بھی ہے کہ تم اپنے کمرے میں اکیلی نہ سونا چاہو تو کوثر کی خوابگاہ میں سو سکتی ہو۔ منظور ماموں نے رات کے وقت اس کمرے کو تمہارے لیے ممنوع قرار دیا ہے۔ منظور ماموں کی اور تمہاری ایسی کی تیسی۔ ویرا کو غصہ آ گیا۔ میں اسی کمرے میں رات گزاروں گی اور کل بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ محمود میرے لیے مردانہ لباس کا بندوبست کرے گا۔ ناک رگڑوا کر اب اسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہو، سلطان شاہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ ویرا کو مزید چڑھاتا لیکن میں نے فوراً ہی بات سنبھال لی۔ محمود کے رام ہو جانے کے بعد تمہارے ساتھ چلنے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن شب بصری کے معاملے میں تمہیں مشرقی روایت کا خیال رکھنا ہوگا۔ اسی چھت کے نیچے منظور ماموں کی جوان اور کنواری بیٹی بھی رہتی ہے۔ ہم لوگوں کا آزادانہ اخلاط اس کے ذہن پر برا اثر ڈالے گا۔ پتہ نہیں تم لوگ عورت کو کانچ کی گڑیا کیوں سمجھ لیتے ہو۔ میری وضاحت پر اس کا غصہ ضرور سرد ہو گیا لیکن چڑچڑاپن ختم نہیں ہو سکا۔ تم لوگوں کا بس چلے تو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی ممی بنا کر کسی طاق میں سجا دو۔ اپنے دن رات کی نزاکت کی تکرار سے تم اپنی عورتوں کو ہوش سنبھالنے تک اتنا نکارا بنا دیتے ہو کہ وہ محمود جیسے مردوں کو لات مارنے کی بجائے گھٹنوں میں منہ دے کر رونا شروع کر دیتی ہیں اور فتح کر لی جاتی ہیں۔ صبر سے کام لو ویرا ڈارلنگ، میں نے اسے پچکارا۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم پورے خلوص کے ساتھ ناروا سمجھتے ہیں لیکن مصلحتاً انہیں بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آج رات تمہیں کوثر کے کمرے میں سونا ہوگا۔ شاید کل تک میں اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں اپنا مسئلہ خود حل کر لوں گی، اس نے اعلان کر دیا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میری وجہ سے کوئی بدمزگی نہیں ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ میرے معاملات میں دخل نہیں دو گے۔
یہ تجویز ہے۔ میں نے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ 8 بجے کھانے کا اعلان ہو گیا۔ شام والی ترتیب کے مطابق منظور ماموں صدر نشین تھے، باقی لوگ بھی اپنی اپنی جگہوں پر تھے، لیکن ویرا نے پھرتی دکھا کر منظور ماموں کی داہنی جانب والی میری کرسی سنبھال لی تھی۔ ویرا شام کو کوثر کے برابر میں بیٹھی تھی۔ میرے لیے وہ جگہ لینا مناسب نہیں تھا، اس لیے میں منصور کے برابر میں بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں منظور ماموں نہایت باوقار اور مساویانہ طریقے سے سب کی مہمانداری کرتے رہے۔ میری نظریں مسلسل ان کے چہرے کا طواف کرتی رہیں اور میں نے 1-2 بار ان کے چہرے پر سرخی سی آ کر گزرتے دیکھی۔ میں نے ویرا کو اس کی ذات میں منظور ماموں کی دلچسپی لینے میں نہیں بتایا تھا، اس لیے میں حیران تھا کہ ویرا نے منظور ماموں پر ان کے برابر والی نشست پر بیٹھنا کیوں ضروری سمجھا۔ کھانا ختم ہونے کے بعد ڈرائنگ روم میں محفل چلی، چائے کا دور شروع ہو گیا۔ وہاں بھی ویرا منظور ماموں کے قریب بیٹھی تھی، لیکن وہ اپنی بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ سے ذرا بھی متاثر نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویرا کے سارے طرز گفتگو بزرگانہ تھا۔ اگر چہرے پر انسان کے دل کا منظر آ جاتا ہے تو اس وقت یہ کہا جا سکتا تھا کہ ویرا کے بارے منظور ماموں کا دل صاف تھا۔ وہاں سے پہلے محمود اٹھا، اسی کے ساتھ میں بھی 9-11 ہو گیا۔ منظور ماموں سے معذرت کر کے میں ذرا حویلی سے نکلا اور دوستانہ انداز میں محمود کو اپنے کمرے میں دعوت دی تو اس کا چہرہ خوف سے دھواں ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں ویرا اس کے ابا جان سے گفتگو میں مصروف تھی اور میں اسے اپنے کمرے میں مدعو کر کے، اسی لیے اس بیچارے کو یہی خیال آ سکا ہوگا، ناک سے نکیریں نکالنا رائے گیا تھا اور ابا جان جوتا سنبھال کر کسی بھی لمحے اس پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ بیٹھو، میں نے اندر جا کر بزرگانہ انداز میں پیشکش کی۔ وہ جھجکتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا تو میں نے تسلی کی خاطر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، ویرا میری فرینڈ ہے، تم جانتے ہی ہوگے کہ بیوی اور اس کے رشتے میں موہوم سا فرق ہوتا ہے۔ اس نے مجھے پوری بات بتا دی جو کچھ ہوا۔ ہم اسے بلانے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ ہم تم سے بھی تھوڑی سی مدد کی توقع رکھتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم میری توقعات پر پورا اترو گے۔ میں اپنی سی پوری کوشش کروں گا۔ وہ تھوک نکل کر بولا، کل صبح ہمارا شکار پر جانے کا ارادہ ہے۔ بندوقیں چیک کرا کر اس میں کھانے پینے کا سامان، رائفلیں، کارتوسوں کے ڈبے اور دوسرا سامان لدوا لینا۔ ٹینکی فل ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سرحدی ریگستان کی طرف نکل جائیں۔ ویرا کے لیے مردانہ سفاری سوٹ اور شکاری ٹوپی کا بندوبست کر لینا۔ ہماری جیپ تم ہی چلاؤ گے۔ اپنے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے کوٹ مندو کا نام نہیں لیا تھا تاکہ وہ آسانی سے دام میں آ جائے، باقی راستے میں طے کیے جا سکتے تھے۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوگا، اس نے سعادت مندانہ لہجے میں کہا۔ ابا جان پہلے ہی ہدایت دے چکے ہیں کہ سب مہمانوں کی مرضی اور آرام کا خیال رکھنا ہے۔ کہیں کیمپ لگانے کا ارادہ ہو تو 2 چھولداری اور ترپالیں بھی لدوا لوں، انہیں نصب کرنے اور اکھاڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کوٹ مندو کے قریب اپنی شکاری کیمپ لگانے کا خیال اچھوتا تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اس کا مشورہ قبول کر لیا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جیپ میں ہم تینوں کے ساتھ تم ہی جاؤ گے۔ ہمیں وہی کچھ ساتھ لینا چاہیے جسے ہم استعمال کر سکیں۔ ملازموں کے ساتھ ایسے پروگرام کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ تم چاہو تو ملازم دوسری گاڑی سے ہمارے پیچھے آ سکتے ہیں، اس نے کہا۔ نہیں، ملازم ہرگز نہیں جائیں گے، میں نے سختی کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، اس نے فوراً ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ہمیں صبح منہ اندھیرے ہی نکلنا ہوگا، تم وقت بتا دو، ہم تینوں تیار رہیں گے۔ میں نے وہ ذمہ داری بھی اس پر ہی ڈال دی۔ اسی وقت سلطان شاہ بھی کمرے میں آ گیا۔ ہم تینوں نے مشورے سے 5 بجے کا وقت مقرر کیا اور محمود گرم جوشی کے ساتھ ہم دونوں سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ ویرا بڈھے کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میدان صاف ہے۔ سلطان شاہ نے مجھے مطلع کیا۔ اپنے بچوں کے بڈھے کے رویے میں نمایاں تبدیلی آ گئی۔ ویرا کی شراب نوشی سے واقف ہو کر اس نے بہت رازدارانہ انداز میں اپنی کھوپڑی گھمائی تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ طریقہ واردات کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی بچوں سے چھپ کر اپنے کمرے میں شراب پیتا ہے۔ وہ ویرا کو میں نوشی کی دعوت دے کر اپنے کمرے میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ میری آرزو ہے کہ ویرا اسے انکار کر دے۔ کہیں بڈھے کو بھی لات مار دی تو ہم کھڑے کھڑے اس حویلی سے محروم ہو جائیں گے۔ کافی دیر تک ویرا کی واپسی کا انتظار کرنے کے بعد 10 بجے کے قریب میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو وہ ویران پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے باری باری دونوں خوابگاہ کا بھی جائزہ لے لیا۔ وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ بڈھا ویرا کو لے کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ویرا کوثر کے کمرے میں نہ چلی گئی ہو۔ کمرے میں جاتے ہی مجھے سلطان شاہ کی احمقانہ رائے سننا پڑی۔ وہ وہاں جانے سے پہلے ہم سے ضرور ملتی۔ میرا
میرا خیال ہے کہ بڈھے کے ساتھ ہی ہے۔ ہم دونوں اپنے بستروں پر دراز ہو کر اگلے دن کے پروگرام پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے رہے۔ کراچی سے ہم اپنے ساتھ صرف بیم گن اور ایک پستول لائے تھے، جس کے فاضل میگزین ہمارا زیادہ ساتھ نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ہماری فائر پاور ایک گولی سے زیادہ نہیں تھی۔ شکار کے بہانے منظور ماموں کے اسلحہ خانے سے رائفلیں سمیٹ کر ہم اپنی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم کر سکتے تھے۔ 11 بجے کے بعد ویرا شراب کے ببکے اڑاتی ہوئی خوابگاہ میں آئی تو بہت مزمل تھی۔ رات کہاں گزارنے کا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے احتجاجیہ لہجے میں پوچھا۔ یہیں تمہارے سینے پر مونگ ڈلوں گی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اپنا بندوبست خود کر لوں گی، اور دیکھ لو کہ میں تمہارے بڈھے ماموں سے تمہارے ساتھ رہنے کی اجازت لے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ بے حد زہریلا تھا۔ اور اس کا کیا معاوضہ دے آئی ہو؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بلکہ اس نے مفت میں شواز ریگال کے 3 گلاس بھی پلائے ہیں، اس نے فاتحانہ لہجے میں کہا، پھر فوراً ہی تلخ ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ کوثر اور تمہارے مشرقی اقدار کہاں ہیں؟ کوئی خوبصورت عورت ذرا سا منہ لگا لے تو مردوں کا دین دھرم تک متزلزل ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اصلیت پر اتر آتا ہے۔ اپنی اولادوں کے سامنے بڈھا واز بنا ہوا تھا، موقع پاتے ہی گھٹیا پن اتر آیا۔ اس کی تجوریوں میں شراب کی بوتلوں کا پورا کریٹ بھرا ہوا ہے جس سے اس کے بچے بے خبر ہیں۔ شام کو صاحبزادے مجھ سے عشق لڑانا چاہ رہے تھے اور پہلا گلاس میدے میں اتار کر ابا جان اظہار محبت پر تل گئے۔ میں نے بمشکل اپنے اشتعال پر قابو پایا اور اسے دوسرا گلاس پلا کر باہر آ گئی۔ وہ نشے میں باہر آ کر اودم مچانا شروع نہ کر دے۔ میں نے بکھلا کر کہا، فکر نہ کرو، وہ بے سدھ ہو کر سو چکا ہے۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، تو یوں کہو کہ تم نے نشے کی حالت میں اس سے اجازت لی ہے؟ سلطان شاہ نے اسے چرکا لگانے کی کوشش کی۔ اجازت ڈرائنگ روم میں ہی مل گئی تھی۔ میں نے نوشی کی دعوت اس کا دل رکھنے کے لیے قبول کی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ بڈھا بھی اپنے بیٹے کی طرح رنگین مزاج اور دل پھینک ہوگا۔ چلو اب منصور رہ گیا ہے، کل اس کو بھی آزما لینا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے کہا، پورا گھرانہ ہی تم سے محبت کرنے پر تل گیا تو شاید تم ہمارے ساتھ جانے سے ہی انکار کر دو گی۔ ویرا مکا تان کر اس پر جپٹی تھی، لیکن میں نے درمیان میں پڑھ کر معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ وہ رات کسی اور واقعے کے بغیر خیر و عافیت سے گزر گئی۔ ہم تینوں ٹرین کے سفر سے تھکے ہوئے تھے، اس لیے باہمی مسائل سے نجات پانے کے بعد گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے اور اس وقت بیدار ہوئے جب محمود نے تقریباً جھنجھوڑ کر ہمیں بیدار کیا۔ وہ بیچارہ 4:30 بجے سے شکاری لباس میں ملبوس ہو کر ہمارا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس وقت 5:30 بھی بج چکے تھے اور سوئیوں کا سفر آگے کی طرف جاری تھا۔ ہم لوگ منہ ہاتھ دھو کر نکلے تو میز پر گرم گرم ناشتہ تیار تھا۔ اپنا مختصر سفری تھیلا لے کر محمود کے ہمراہ حویلی سے باہر آئے تو صبح صادق کی دھندلاہٹوں میں سامان سے لدی پھندی جیپ سفر کے لیے تیار تھی اور کئی ملازمین ساز و سامان کی آخری دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ شاید ان کے لیے ایسی مہارت معمول بن چکی تھی۔ محمود نے جیپ کی ٹینکی بھروانے کے ساتھ ہی 2 فاضل آہنی کین بھی پیٹرول سے بھروا کر جیپ کی عقبی ریلنگ پر بندھوا دیے تھے۔ کسی ناگہانی صورتحال کے لیے فاضل ٹائروں کی تعداد 3 تھی۔ ان بھرپور تیاریوں کے ساتھ صبح و سویرے کی خشکی میں ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اس دیہاتی فضا میں عجیب سی بینی بینی خوشبو رچی ہوئی سحر خیز پرندوں کی پرشور چہکار اور پالتو مویشیوں کی آوازوں نے ایک ایسا سما باندھا ہوا تھا جس کا مصروف اور سنتی شہر میں تصور بھی محال تھا۔ محمود ڈرائیونگ سیٹ پر جمع ہوا تھا، میں اس کے ساتھ ویرا سلطان شاہ کے ساتھ عقبی نشست پر تھی۔ سب کچھ تو ہے مگر رائفلیں کہاں ہیں؟ میں نے محمود سے سوال کیا۔ رائفلیں اور میگزین پچھلی سیٹ کے نیچے ہے، وہ تحمل سے جواب دیا۔ باغ کے احاطے سے باہر نکل کر گاڑی روک دو، سب خود کو مسلح کر لیں۔ ویرا بھی کسی اوٹ میں سفاری سوٹ پہن کر مردانہ روپ میں آ جائے گی۔ میں نے سگریٹ سلگا کر، اوہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ متاسفانہ لہجے میں بولا۔ اندر ہی لا دیتا تو اسے کھلی فضا میں لباس نہ بدلنا پڑتا۔ غلطی اس کی نہیں بلکہ ہم سب کی تھی۔ سفید فام ہونے کی وجہ سے ویرا اندر سے بھی سفاری سوٹ پہن کر برآمد ہونے کو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ بالوں کو چھپانے کے لیے کیپ پہنی جا سکتی تھی۔ محمود نے جیپ واپس لے جانے کی پیشکش کی، میں نے خود ہی اسے سختی سے منع کر دیا۔ احاطے سے باہر جب ویرا کپڑے لے کر دیوار کے عقب میں چلی گئی اور میں رائفلوں کا جائزہ لینے لگے، ذمہ داری شکار کھیلے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اس کا پکا شکاری تھا۔ وہ ہیڈ لیمپس کی روشنی میں ہمیں ان کی ساخت اور کارکردگی کے بارے میں بتاتا رہا۔ میری تفصیلات غیر ضروری تھی، میرے لیے بس یہ اندازہ کہ وہ چاروں ہی بیش قیمت شکاری رائفلیں تھیں جن کا نشانہ بے خطا ہوتا ہے۔ ویرا مردانہ لباس میں سر پر ٹوپی اوڑے، نئی
شکل کے ساتھ واپس آئی تو محمود اسے کن آنکھیوں سے دیکھے اور میں اس قبیلے کے بارے میں سوچنے لگا جو گالیاں کھانے کے بعد بھی بے مزہ نہیں ہوتا۔ محمود اس قبیلے سے بھی 2 ہاتھ آگے، وہ گالیوں کے ساتھ ہی ویرا کی ایک نازک مگر بھرپور تھپڑ کھا چکا تھا۔ کہیں قریب ہی شکار کھیلنا ہے یا لمبی ڈرائیو پر؟ محمود نے جیپ کو دوبارہ حرکت میں لاتے ہوئے پوچھا۔ کوٹ مندو کی طرف چلو، میں نے اسے ہدایت کی۔ ادھر راستہ کیسا ہے؟ راستہ کچا لیکن جیپ کے قابل ہے، مگر وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج بہت اوپر آ جائے گا اور شکار نہیں مل سکے گا۔ تیتروں کا بہترین شکار دھندلکے میں کھیلا جاتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کے لیے جھجکا اور پھر بولا، ان اطراف میں شکار بھی زیادہ نہیں ملتا، فکر نہ کرو، اپنا شکار ہم خود ڈھونڈ لیں گے، میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ منصور بتا رہا تھا کہ تم کو ملا سرکار سے بھی ملنے کا شوق ہے۔ ضرور ہے، لیکن واپسی پر تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ ہم ادھر گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ تم شکار سے زیادہ کسی اور چیز میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے کھل کر بات کرو تو میں تمہیں مفید اور بہتر مشورے بھی دے سکتا ہوں۔ یہ یقین رکھو کہ تمہاری ہر بات میرے سینے میں ہی دفن رہے گی۔ ملا سرکار کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے چند ثانیوں تک خاموش رہ کر سوچنے کے بعد وہ سوال کر ہی ڈالا۔ مجھے وہ کوئی بہت بڑا فراڈ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے جواب نے میرا دل خوش کر دیا۔ ابا جان کے ساتھ میں ایک بار اس سے مل چکا ہوں۔ یہ درست ہے کہ وہ پچھلے 25-30 سال سے کوٹ مندو میں رہ رہا ہے۔ اس نے شادی بھی وہیں کی ہے، لیکن عقیدت کے اندھوں میں سے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کا ماضی بے نام ہے، وہ کہاں سے آیا ہے، اس کے باپ دادا کون تھے۔ اسی کی نوکری کے لیے درخواست دینے والوں سے یہ سب پوچھا جانے لگا ہے، لیکن ہزاروں عقیدت مندوں کی پیشوائی کرنے والے کے بارے میں یہ سوال کوئی پسند نہیں کرتا۔ خود ابا جان نے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں ایسے ٹیڑھے اور بیہودہ سوال سوچنا کفر ہے، لیکن تم نے اپنے طور پر بھی تو کچھ نہ کچھ پتہ چلایا ہوگا۔ کچھ نہیں، اس علاقے میں ملا سرکار کا سب سے بڑا مخالف گمن شاہ تھا، جو کوٹ مندو کے نواح میں ایک مزار کا مجاور بنا بیٹھا ہے۔ جب سے ملا سرکار نے اپنا چکر شروع کیا ہے، لوگوں نے گمن شاہ کی درگاہ پر نظر نیاز دینا اور چڑھاوے چڑھانا بند کر دیا ہے۔ اس مفلسی سے تنگ آ کر مٹھن شاہ کوٹ مندو گیا تھا تاکہ ملا سرکار سے اس کی آمدنی میں اپنا حصہ طلب کرے یا وہاں سے اپنی تنخواہ مقرر کرائے، لیکن ملا سرکار کے آدمیوں نے مار پیٹ کر اسے وہاں سے بھگا دیا۔ مٹھن شاہ کہتا تھا کہ ملا سرکار سندھ کے چوروں، ڈاکوؤں اور بدماشوں کا سب سے بڑا سرگنا ہے۔ وہ سب اس کے ڈیرے پر آ کر اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ ملا سرکار ان الزامات سے انکاری نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے کہ بہتیرے مشہور مجرم ہدایت لینے اس کے ڈیرے پر آتے ہیں، لیکن یہ ہدایت مادی نہیں بلکہ روحانی مسائل کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تم لوگ تو یہاں خاصے بارسوخ ہو، کسی سے تفتیش بھی کرا سکتے ہو۔ ابا جان کو علم ہو گیا تو مار مار کر کھال ادھیڑ دیں گے۔ ایک بار ایک ایس پی سے بات کرنا چاہی تو اس نے ہنس کر موضوع ہی ٹال دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایس پی صاحب سیاسی اور وی آئی پی جرائم کا سراغ لگانے یا چوریوں کا مال برآمد کرانے کے لیے خود کوٹ مندو میں حاضریاں دیتے رہتے ہیں اور اکثر سرخرو رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مٹھن شاہ درست ہی کہتا تھا۔ ایس پی کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ملا سرکار خود ہی چوریوں کا مال واپس کروا دیتا ہوگا۔ تم مٹھن شاہ کے بارے میں مسلسل ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اب وہ زندہ نہیں ہے۔ ملا سرکار اسے کھلم کھلا تو نہ مروا سکا، لیکن ایک روز مٹھن شاہ کی لاش جنگل سے ملی۔ اس کے سر پر ایک وزنی شاخ ٹوٹ کر گری ہوئی تھی جس سے اس کا بیجا باہر آ گیا تھا۔ لوگوں نے مٹھن شاہ کی دردناک موت کو بھی ملا سرکار کی دل آزاری کا نتیجہ قرار دے ڈالا تھا۔ مجھے پہلے سے معلوم ہوتا کہ تم ملا سرکار کے بارے میں ہمارے اتنے ہم خیال ہو تو میں تم سے نرم رویہ اختیار کرتی۔ بہرحال اب میں اپنے زیادتیوں پر تم سے معذرت خواہ ہوں۔ پچھلی نشست سے ویرا نے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی میرے لیے ایک اہم سبق تھا۔ ویرا کو جواب دے کر وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہو گیا۔ اگر تم واقعی ملا سرکار کے خلاف کسی مشن پر نکلے ہو تو ہمارا براہ راست کوٹ مندو جانا مناسب نہیں رہے گا۔ اس تمام بھاگ دوڑ کا واحد مقصد یہی ہے کہ ملا سرکار کا سر کچلا جائے۔ پرسوں شام تک وہ کراچی میں تھا اور ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں سے ملتے دیکھا ہے جو پکے ملک دشمن ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ برسوں سے عید، بقر عید اور جمعے کی نمازیں پڑھنے کے علاوہ کسی اور مقصد سے کہیں نہیں گیا۔ اسی سے اس کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ میری نظروں میں اس کی توقیر یک بیک بڑھ چکی تھی۔ اس کی فکر میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے ہمیں تھوڑا سا شکار کھیل کر واپس لوٹ جانا چاہیے۔ تفصیلی منصوبہ بندی کے بعد ہی کوئی قدم اٹھانا مناسب ہوگا، ورنہ ہم ملا سرکار کو کھو دیں گے۔ اس کی بات
بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، شہروں اور بڑے قصبات کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی دنیا میں مختلف ہوتی ہے۔ عام گزرگاہوں سے الگ تھلگ 10، 20 یا 50 خاندان اکٹھے رہتے ہیں اور سب لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ کسی واضح جواز، حوالے یا رشتہ داری کے بغیر ایک اجنبی کا ان دیہاتوں میں پھٹکنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور اگر کوئی شامت کا مارا بھٹک کر آبادی میں جا نکلے تو نہ صرف مرد بلکہ عورتیں اور بچے بھی اسے گھیر لیتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کی جرح کا تسلی بخش جواب دیے بغیر وہ شخص اس گہراؤ سے صحیح سلامت نہیں نکل سکتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔